بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول ایجنٹ فرام پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ باس، میرا خیال ہے میں آپ کی کار میں سے گزرتے ہوئے عمران کے فلیٹ پر بلو فائر کروں اور آگے نکل جاؤں۔ ظاہر ہے نگرانی کرنے والے میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ جب وہ سب نکل جائیں تو آپ اپنے آدمیوں سمیت فلیٹ پر ہلہ بول دیں۔ میں اپنے پیچھے آنے والوں کو آسانی سے ڈاج دے کر نکل جاؤں گا، ٹونی نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ گڈ آئیڈیا، واقعی یہ درست رہے گا، لیکن پہلے اس بات کی تو تصدیق کر لیں کہ واقعی عمران فلیٹ میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ فون سنتے ہی خطرہ محسوس کر کے ہمارے آنے تک فلیٹ سے نکل گیا ہو، بارکر نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کریں، آپ مجھے اشارہ کریں گے تو میں گاڑی لے کر فلیٹ کی طرف چل پڑوں گا، آپ اپنے آدمیوں سمیت بعد میں پہنچیں، ٹونی نے کہا، اور بارکر نے سر ہلا دیا اور کار سے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سڑک پار کر کے دوسری طرف موجود پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے فلیٹ پر پہنچ کر سب سے پہلے ٹیلی فون چیکنگ کی، لیکن ٹیلی فون بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے ساتھ ٹیپنگ کے لیے کوئی جوڑ نہ لگایا گیا تھا۔ اس چیکنگ کے لیے عمران کے پاس ایک مخصوص مشین تھی جو فوراً بتا دیتی تھی کہ اس فون کو ٹیپ کیا گیا ہے یا نہیں، یا کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اب تو عمران کی آنکھوں میں حیرت کی جھلکیاں نمودار ہو گئیں۔ ظاہر ہے اس کے تمام تجزیے کی عمارت ٹیپ کی بنا پر کھڑی تھی، اور جب فون ہی ٹیپ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا سارا تجزیہ غلط تھا۔ عمران تیزی سے عقبی سیڑھیوں سے ہوتا ہوا سب سے اوپر والے فلیٹ کی چھت پر پہنچا، اور پھر اس نے چھت پر لیٹ کر باہر کی چیکنگ شروع کر دی۔ اس کی تیز نظریں نیچے پورے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے سامنے والی گلی سے ایک کار کو نکلتے دیکھا۔ اس کے باہر آتے ہی ایک کیفے کے سامنے کھڑی کار بھی حرکت میں آ گئی، اور پھر بک سٹال کے سامنے کھڑا ایک نوجوان چونکا اور جلدی سے چلتا ہوا قریب کھڑی کار میں بیٹھا، اور وہ کار بھی پہلی کاروں کے پیچھے چل دی۔ اس طرح اس نے 2 اور کاروں کو بھی مشکوک انداز میں ساتھ جاتے ہوئے چیک کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سب کاریں نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ عمران اور کچھ لمحے وہیں پڑا رہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے سیکرٹ سروس کی کاروں کو وہاں پہنچ کر ادھر ادھر بکھرتے دیکھا، اور عمران طویل سانس لے کر اٹھا اور پھر سیڑھیاں اتر کر واپس اپنے فلیٹ میں پہنچ گیا۔ نگرانی واقعی کی جا رہی تھی، لیکن شاید نگرانی کرنے والے مایوس ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ نمبر پلیٹیں دیکھنے میں جعلی نظر آ رہی تھیں، کیونکہ وہ دارالحکومت کے نمبروں کی ترتیب سے ہٹ کر تھیں۔ اب یہی ایک کلو ہو سکتا تھا کہ شہر میں ایسی کار ڈھونڈی جائے جس پر جعلی نمبر پلیٹ ہو۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور عمران سمجھ گیا کہ جولیا نے فون کیا ہوگا، اسے بتانے کے لیے کہ وہ نگرانی پر پہنچ گئے ہیں۔ آلو کچالو 12 مسالے فروٹ چاٹ ایسوسی ایشن آفس، عمران نے جان بوجھ کر کہا، لیکن دوسری طرف سے ایک بھاری اور نامانوس آواز سن کر، جس نے سوری رانگ نمبر کہہ کر ٹیلی فون بند کر دیا تھا، عمران چونک پڑا، اور ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ فون مجرموں کی طرف سے ہوگا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ لیکن عمران نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی عادت کے مطابق بکواس شروع کر دی۔ لیکن جب دوسری طرف سے اسی نامانوس اجنبی آواز نے کہا کہ وہ علی عمران سے ملنا چاہتا ہے، تو عمران نے بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرا، اور ساتھ ہی جلدی سے ٹیلی فون کے کونے میں موجود ایک سفید رنگ کا بٹن دبا دیا، اور اس کے بعد اس نے حسب عادت باتیں کر کے بولنے والے کو الجھانا شروع کر دیا۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے بارکر کا نام اور فلیٹ کی نگرانی کا ذکر کیا، تو بولنے والا خود ہی تسلیم کر گیا کہ وہ بارکر ہے۔ اس نے عمران کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں، اور پھر اچانک درمیان سے ہی لائن کٹ گئی۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور سفید بٹن کے ساتھ موجود سیاہ رنگ کے ابھار کو انگوٹھے سے دبا دیا، اور پھر خاموش ہو رہا۔ چند لمحوں بعد ہی گھنٹی دوبارہ بجی، اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کال بلیک زیرو کی ہوگی، کیونکہ سفید بٹن پریس کرنے سے کال کا تعلق دانش منزل کی لوکیشن چیکنگ مشین سے ہو جاتا تھا۔
یس علی عمران، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ کو کال البرٹ کالونی کے کسی فون بوتھ سے کی گئی ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ البرٹ کالونی شہر کے سب سے آخری حصے میں تھی اور ظاہر ہے وہاں تک پہنچتے پہنچتے نصف گھنٹہ تو ضرور ہی لگ جاتا۔ اتنی دیر مجرم وہاں ان کے آنے کا انتظار تو نہ کرتے رہتے۔ سلیمان، اچانک عمران نے تیز لہجے میں سلیمان کو آواز دی۔ جی صاحب۔ سلیمان نے فوراً ہی دروازے میں نمودار ہوتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ عمران کے موڈ کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ سنو، میں عقبی دروازے سے جا رہا ہوں، تم انفرا ریڈ شعاؤں والی مشین آن کر دو اور جب تک میں فون نہ کروں اسے بند نہ کرنا۔ اور ہاں، عمران نے اٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر کسی اجنبی کا فون آئے تو اسے کہہ دینا کہ صاحب باتھ روم میں ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، انفرا ریڈ؟ تو کیا فلیٹ پر حملہ ہو رہا ہے؟ سلیمان نے سہم کر پوچھا، کیونکہ عمران نے فلیٹ کی حفاظت کے لیے انفرا ریڈ شعاؤں کی جدید ترین مشین فٹ کروا لی تھی، کیونکہ ایک مہم کے دوران مجرموں نے پورے فلیٹ کو ہی بمبوں سے اڑا دیا تھا۔ اس لیے فلیٹ کو دوبارہ تعمیر کروانے کے بعد اس نے خصوصی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا تھا۔ شاید ہو جائے، فی الحال امکان تو نہیں، لیکن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ پہلے ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر ماسک میک اپ موجود تھا۔ وہ عقبی دروازے سے نکل کر باہر آیا تو سلیمان نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ عمران نے نیچے موجود گیراج میں سے کار نکالی اور عقبی سڑک سے گزر کر وہ چکر کاٹ کر سامنے کے رخ آیا اور پھر کافی فاصلے پر ایک گلی کی سائیڈ میں اس نے کار روک دی۔ اس جگہ سے وہ اپنے فلیٹ کے ساتھ ساتھ ارد گرد کا پورا ماحول چیک کر سکتا تھا۔ نگرانی کرنے والے تو پہلے جا چکے تھے، لیکن بارکر کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ فوری اور براہ راست کام کرنے کا عادی ہے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ بارکر لازماً آئے گا اور شاید وہ اس کی موجودگی کو چیک کرنے کے لیے کہیں قریب کے پبلک بوتھ سے فون کرے۔ اس لیے عمران نے سلیمان کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی فلیٹ میں موجودگی کے متعلق کہہ دے۔ ابھی اسے وہاں رکے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے 2 کاروں کو ذرا سا فاصلے پر سائیڈ میں رکتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک سفید رنگ کی کار تو اس سے تھوڑے فاصلے پر آ کر رکی تھی، اس میں 2 افراد تھے، جبکہ دوسری سیاہ رنگ کی کار اس کے پیچھے تھی اور وہ آدمیوں سے بھری ہوئی تھی۔ عمران کی کار چونکہ اندھیرے میں کھڑی تھی اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے گیراج نہ رکھنے والے اپنی کاروں کو گھروں سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ سفید کار میں موجود ایک آدمی باہر نکل کر سڑک پار کرتا ہوا پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھا اور عمران نے اسے فوراً ہی پہچان لیا کہ وہ بارکر ہے۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کا خیال درست ثابت ہو رہا تھا۔ عمران کے سامنے بارکر نے فون ڈائل کیا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ پبلک فون بوتھ سے باہر نکلا اور اس نے ہاتھ لہرا کر اشارہ کیا تو سفید کار میں موجود آدمی اب کھسک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے جھک کر ہاتھ نیچے کیا اور پھر سیدھا ہو کر اس نے کار آگے بڑھا دی اور بارکر تیزی سے چلتا ہوا پچھلی کار کی طرف بڑھ گیا۔ عمران خاموشی سے بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ البتہ اس نے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا ریوالور نکال لیا، ایسا ریوالور جو بظاہر بچوں کا کھلونا نظر آتا تھا۔ اس نے ریوالور کی نال کھڑکی کے کونے میں رکھ کر اس نال کا رخ سیاہ رنگ کی کار کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی ٹرک کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے سیاہ رنگ کی کار کے نمبر پر ایک ستارہ سا چمکا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ عمران نے مطمئن ہو کر ریوالور واپس ڈیش بورڈ میں رکھ لیا۔ اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ فضا میں ہوا اور عمران کی نظریں تیزی سے اپنے فلیٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ سفید کار اس کے فلیٹ کے سامنے رکی ہوئی تھی اور فلیٹ کی کھڑکی کے باہر چنگاریاں سی اڑتی ہوئی نظر آئیں۔ اسی لمحے سفید کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی اور عمران نے دیکھا کہ سیکرٹ سروس کے تقریباً تمام ارکان اس کے تعاقب میں دوڑ پڑے اور عمران ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ واقعی سیکرٹ سروس کے ارکان حماقت کر رہے تھے۔ ایک کار کے لیے 4 کاروں کا بھاگنا کسی طور پر بھی عقل مندی نہیں تھی، جبکہ عمران اب بارکر کی ساری چال سمجھ گیا تھا۔ بلو فائر سے ویسے بھی نقصان نہ ہوتا تھا، صرف دھماکہ اور اس قدر چنگاریاں کہ جیسے سینکڑوں پھول جھڑیاں چھوٹ رہی ہوں۔
اور اگر نقصان دینے والا دھماکہ بھی ہوتا تو ظاہر ہے انفرا زیڈ شعاؤں کا نظر نہ آنے والا جال فلیٹ کو نقصان نہ پہنچنے دیتا۔ اس بلو فائر سے بارکر نے صرف نگرانی کرنے والوں کو دور کیا تھا تاکہ بعد میں اطمینان سے فلیٹ پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکے، اور وہی ہوا۔ سیکرٹ سروس کے ارکان کی کاروں کے نکلنے کے چند لمحوں بعد سیاہ رنگ کی کار حرکت میں آئی اور پلک جھپکنے میں وہ عمران کے فلیٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئی، اور پھر اس میں سے 5 افراد اچھل کر باہر نکلے۔ انہوں نے سیاہ رنگ کے چست لباس پہن رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چوڑی نالوں کے بڑے بڑے راکٹ پستول تھے، اور دوسرے ہی لمحے انہوں نے فلیٹ پر راکٹوں کی بارش برسا دی۔ فضا خوفناک اور دل دہلا دینے والے دھماکوں سے گونج اٹھی، لیکن ان خوفناک راکٹوں کا حشر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ وہ انفرا زیڈ شعاؤں کے جال سے ٹکرا کر پھٹتے اور پھر پھیل جاتے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے فلیٹ کے سامنے آگ کی آبشار سی بہہ رہی ہو۔ 2 بار فائر کرنے کے بعد وہ سب بجلی کی سی تیزی سے کار میں سوار ہوئے اور کار انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ ارد گرد کے علاقے میں بھگدڑ سی مچ گئی، لیکن عمران بڑے مطمئن انداز میں اپنی کار میں بیٹھا یہ سب تماشا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی کار کا تعاقب کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ اس نے لنک فائر کر کے اس کا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا، اور اب وہ آسانی سے اس جگہ کو ٹریس کر سکتا تھا جہاں یہ کار ہوتی، اس لیے وہ بے فکر بیٹھا تھا۔ اس نے کافی دیر انتظار کیا کیونکہ وہ کسی تیسری پارٹی کی طرف سے حملے کے امکان کو بھی نہ رد کر سکتا تھا، لیکن جب کوئی حملہ نہ ہوا تو وہ کار سے اترا اور سیدھا پبلک بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ میں عمران بول رہا ہوں سلیمان، انفرا زیڈ شعاؤں کو بند کر دو کیونکہ پولیس لازماً تحقیقات کرے گی۔ تم انہیں یہ کہہ کر ٹال دینا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ باہر کیسے دھماکے تھے، میں بعد میں فون کروں گا، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، اس دوران اگر دوبارہ حملہ ہو گیا تو؟ میرے تو کان ابھی تک بج رہے ہیں، سلیمان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ بج رہے ہیں تو بجتے رہیں، اطمینان سے انگلش میوزک سنتے رہو، بس یوں سمجھو کہ ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے، عمران نے کہا اور ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کار میں بیٹھ کر اس نے کار کا رخ دانش منزل کی طرف کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل پہنچ چکا تھا۔ ڈیش بورڈ میں موجود وہی کھلونے نما ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ جناب، ابھی جولیا کی ٹرانسمیٹر کال آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ آپ کے فلیٹ پر حملہ کرنے والا انہیں ڈوج دے کر نکل گیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ جولیا اور اس کے سارے ساتھیوں کو سخت سی سزا دی جائے۔ آج انہوں نے ایسی حماقت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اناڑی سے اناڑی ایجنٹ بھی ایسا نہیں کرتے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ بلیک زیرو عمران کا سرد لہجہ سن کر ہی سہم گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران کو بہت کم غصہ آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو پھر کسی نہ کسی کی شامت مقدر بن جاتی ہے، اور جب عمران نے بعد میں حملے کی تفصیل بتائی تو بلیک زیرو سمجھ گیا کہ واقعی جولیا اور اس کے ساتھیوں سے حماقت ہوئی ہے۔ اگر عمران پہلے سے ہوشیار نہ ہوتا تو اس کے فلیٹ کی اینٹ سے اینٹ بج چکی ہوتی، اور ظاہر ہے ایسی صورت میں اندر موجود عمران اور سلیمان کی لاشوں کے بھی ٹکڑے ہی ملتے۔ واقعی سر، ان لوگوں سے حماقت ہوئی ہے، لیکن جناب دراصل مجرموں نے خاصی ہوشیاری سے کام لیا ہے۔ بلیک زیرو نے جولیا اور اس کے ساتھیوں کو سزا سے بچانے کی گنجائش نکالنے کے لیے کہا۔ تو کیا ساری ہوشیاری ہمارے کھاتوں میں ہی منتقل ہو چکی ہے اور باقی سب لوگ احمق ہیں؟ عمران ابھی تک غصے میں تھا۔ اب ظاہر ہے بلیک زیرو کیا جواب دیتا، وہ خاموش ہی رہا۔ اب جولیا کہاں ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سر، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ سب اپنے اپنے فلیٹوں میں چلے جائیں، بلیک زیرو نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ان سب کو 10-15 روز پاگل خانے کے خطرناک پاگلوں کے درمیان رکھا جائے تاکہ انہیں صحیح معنوں میں احساس ہو سکے کہ عقل کسے کہتے ہیں۔ صرف سیکرٹ سروس میں شامل ہو جانے سے عقل نہیں آ جاتی، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، اور بلیک زیرو ایسی خوفناک سزا کا تصور کر کے ہی کانپ اٹھا۔ عمران صاحب، واقعی ممبروں سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن آج میری سفارش پر انہیں اس بار معاف کر دیجئے۔ میں انہیں خود ایسی جھاڑ پلا دوں گا کہ آئندہ وہ ایسی حماقت نہ کریں گے، بلیک زیرو نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ لیکن جھاڑ میں تو کانٹے ہوتے ہیں، اسے ہلاتے ہوئے کہیں کانٹے حلق میں پھنس گئے تو؟
عمران نے یکلخت مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے عمران کا موڈ بدلتے ہی اطمینان کا طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی درخواست قبول کر لی گئی ہے اور ممبران کو دی جانے والی خوفناک سزا معطل ہو چکی ہے۔ شکریہ عمران صاحب، آپ نے میری درخواست مان لی، ورنہ بیچارے ممبروں کا تو حشر ہو جاتا۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور اگر وہ بارکر مجھے پہلے فون کرنے کی حماقت نہ کرتا تو پھر میرے فلیٹ، میرا اور سلیمان کا جو حشر ہوتا، یہ تو ایک بلو فائر کرنے والے کے پیچھے بھاگ لیے تھے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ کوئی بات کر کے عمران کو دوبارہ غصہ نہ دلانا چاہتا تھا۔ اچھا، اب تک حملہ کرنے والے یقیناً اپنی جگہ واپس پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ لنک فائر لے جاؤ اور ان کی کار کی لوکیشن چیک کر لاؤ۔ عمران نے وہ کھلونے نما ریوالور بلیک زیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو اٹھ کر مشین روم کی طرف بڑھ گیا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ کی چٹ تھی۔ اس نے وہ چٹ عمران کی طرف بڑھا دی۔ سورج کنڈ کالونی، کوٹھی نمبر 15۔ عمران نے چٹ پر کمپیوٹر کی طرف سے لکھا ہوا پتہ پڑھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس، جولیا اسپیکنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ جو آدمی تم لوگوں کو ڈاج دے گیا تھا اسے تم نے کہاں کھویا تھا؟ عمران نے X2 کا لفظ کہہ کر سخت لہجے میں پوچھا۔ سینٹرل گودام کے قریب جناب، ہم سیدھے نکل گئے تھے، لیکن میرا خیال ہے وہ گودام کی سائیڈ روڈ سے نکل گیا تھا۔ بعد میں ہم نے اسے ادھر بھی بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا، جولیا نے جواب دیا، اور عمران سمجھ گیا کہ وہ سینٹرل گودام کی سائیڈ سے نکل کر سیدھا سورج کنڈ ایریا میں داخل ہو گیا ہوگا۔ تم نے سورج کنڈ کالونی میں بھی چیکنگ کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، ہم اس کے ایک چوک پر بھی پہنچ گئے تھے اور پھر واپس چلے آئے، جولیا نے جواب دیا۔ جب عمران کے فلیٹ پر اس کار سے فائر کیا گیا تو سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کس کے کہنے پر اس کار کے پیچھے چل پڑے تھے؟ عمران کا لہجہ سرد ہو گیا۔ سر، میرے کہنے پر۔ سر، آپ نے ہی تو حکم دیا تھا کہ ہم نے صرف نگرانی کرنی ہے، جولیا نے کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا کہ صرف بلو فائر کر کے مجرم عمران کے ساتھ مذاق کرنے آئے تھے؟ تم سب احمقوں کی طرح ایک آدمی کے پیچھے چلے جانے کے بعد مجرموں نے عمران کے فلیٹ پر راکٹوں کی بارش کر دی اور اطمینان سے چلے گئے۔ عمران نے کہا، او سر، لیکن جولیا نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس سے فکرہ مکمل نہ ہو سکا۔ کیا لیکن؟ کیا سیکرٹ سروس اب احمقوں کا ٹولہ بن کر رہ گیا ہے کہ مجرموں نے ذرا سی عقل مندی دکھائی اور اطمینان سے اپنا کام کر گزرے؟ اس نے نگرانی کی چیکنگ کے لیے پہلے ہی اپنے ایک آدمی کو بلو فائر کرنے بھیجا اور تم سب اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ کیا بلو فائر سے عمران کا فلیٹ تباہ ہو سکتا تھا؟ تم میں سے ایک اس کے پیچھے چلا جاتا اور بس۔ عمران کا لہجہ ضرورت سے زیادہ ہی سرد ہو گیا تھا۔ ادھر بلیک زیرو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ عمران کو دوبارہ غصہ آتا جا رہا ہے، اس لیے کہیں وہ پھر سزا پر عمل درآمد کا فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ سوری سر، ویری سوری سر، آئندہ ایسی حماقت نہیں ہوگی سر، اس بار معافی دے دیں، واقعی مجھ سے حماقت ہو گئی تھی سر، جولیا نے رو دینے والے لہجے میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری اس حماقت کا نتیجہ عمران کی صریحاً موت کے طور پر نکلنا تھا۔ اگر وہ پہلے سے اپنے فلیٹ کے گرد حفاظتی انتظامات نہ کر لیتا، اور نہ صرف اس نے حفاظتی انتظامات کر کے اپنی جان اور اپنا فلیٹ بچا لیا، بلکہ جو کار تم لوگ کھو بیٹھے تھے اس کا پتہ بھی اس نے چلا لیا۔ اب بولو، ایسا نہ کر لوں کہ عمران کو سیکرٹ سروس میں شامل کر کے تم سب کی چھٹی کروا دوں؟ اب تم شاید ذہنی طور پر تھک چکے ہو، اور تھکے ہوئے لوگوں کی آخری آرام گاہ قبرستان ہی ہو سکتی ہے۔ عمران نے اس قدر سخت لہجے میں کہا کہ دوسری طرف سے جولیا کی آواز بری طرح کانپ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے رو پڑے گی۔ سر، ہم نے معافی مانگی ہے، آپ مجھے جو سزا دے دیں، لیکن باقی ممبروں نے تو میرے حکم کی تعمیل کی تھی سر، جولیا نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو، میں نے تم سب کو عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن عمران کی سفارش پر میں نے تمہیں معافی دے دی ہے، آخری بار۔ اس کے بعد اگر تم نے آئندہ ایسی حماقت کی تو پھر کسی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب تم اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر سورج کنڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 15 کی نگرانی کرو۔ نگرانی انتہائی احتیاط سے کرنی ہے، عمران کو میں وہیں بھیج رہا ہوں۔
وہ وہاں پہنچ کر صورتحال کے مطابق جیسا اقدام کر لے تم نے اس پر عمل کرنا ہے، عمران نے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، عمران نے ریسیور رکھ کر بلیک زیرو کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ انہیں سزا سنا دیں گے جس طرح آپ کا انداز تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ارے نہیں، تم جیسے بڑے آفیسر کی سفارش کے بعد میری کیا مجال تھی کہ میں انہیں سزا سناتا؟ البتہ میں نے تمہاری جگہ خود جولیا سے بات کر لی تاکہ کہیں تم سے اتنی سخت زبان استعمال نہ کی جا سکے اور تم اس کا دل نہ توڑنا چاہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ عمران کی بات وہ سمجھ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کا کیا جواب دیتا، اسی لیے ہنس کر خاموش ہو گیا۔ تم ایسا کرو، صفدر کو کال کر کے اسے بھی وہیں پہنچنے کا کہہ دو، میں آج رات ہی اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ آخر اس قدر راکٹوں کے باوجود اس کے فلیٹ کا کیوں کچھ نہ بگڑا؟ بارکر نے میز پر مکہ مارتے ہوئے جھنجھلا کر کہا، باس، اس نے یقیناً کوئی جدید ترین سائنسی انتظام کر رکھا تھا، ٹونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹونی اپنے تعقب کنندوں سے پیچھا چھڑا کر ان سے پہلے یہاں پہنچ چکا تھا، اور جب بارکر نے واپس آ کر اسے بتایا کہ راکٹوں کی بارش کے باوجود کوئی راکٹ بھی فلیٹ تک نہ پہنچ سکا تو ٹونی بھی بے حد حیران رہ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ بارکر ٹونی کی کسی بات کا جواب دیتا، دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے رابرٹ؟ بارکر نے اسے یوں اچانک اور بغیر اجازت اندر آتے دیکھ کر بری طرح چونک کر پوچھا۔ باس، ہماری کار پر لنک فائر موجود ہے، رابرٹ نے سرد لہجے میں کہا۔ لنک فائر؟ کیا مطلب؟ کیسے موجود ہے؟ بارکر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جناب، میرا ریوالور کار میں گر گیا تھا، میں اسے ڈھونڈنے گیا تو جیسے ہی میں نے گراج کھولا میں چونک پڑا۔ لنک فائر جو کہ کار کے اگلے بمپر سے چپکا ہوا تھا، اس سے نارنجی رنگ کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ میرا خصوصی فیلڈ ہے، چنانچہ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ لنک فائر ہے، اور نارنجی شعاعوں کا مطلب ہے کہ اس وقت لنک فائر پر زیرو ریز فائر کر کے اس جگہ کی لوکیشن چیک کی جا رہی ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے نارنجی شعاعیں ختم ہو گئیں اور گیراج میں تاریکی چھا گئی۔ اس کا مطلب ہے لوکیشن چیک کر لی گئی ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ او، یہ تو تم نے عجیب خبر سنائی ہے، لیکن یہ فائر کس وقت کیا گیا ہے؟ ہمارا تو تعاقب بھی نہیں کیا گیا، اور پھر تم کہہ رہے ہو کہ سامنے والے بمپر پر لنک فائر موجود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بارکر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ باس، فوری طور پر میرے ذہن میں بھی یہی سوال ابھرا تھا اور میں نے اس کا حل تلاش کر لیا ہے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، میں نے آپ کی سفید کار سے کچھ فاصلے پر گلی کے سرے پر ایک کار کھڑی دیکھی تھی جو اندھیرے کا جز تھی۔ میں نے آپ کی کار جانے کے بعد اس کار کی کھڑکی کے قریب ایک لمحے کے لیے چمک دیکھی تھی، لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ لنک فائر کی چمک ہو سکتی ہے، اس لیے بھی کہ میں اس ملک کو انتہائی پسماندہ سمجھتا ہوں، اس لیے یہاں لنک فائر جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کا تو تصور بھی نہیں میں کر سکتا۔ لیکن اب یہ بات یقینی ہو چکی ہے، اگر میں اتفاقاً بند گیراج میں عین اس وقت نہ پہنچتا جب لنک فائر سے لوکیشن چیک ہو رہی تھی تو ہمیں کبھی اس سلسلے کا پتہ نہ چلتا، رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے یہ کوٹھی ان کی نظروں میں آ گئی ہوگی، ہمیں فوری طور پر اسے خالی کرنا ہوگا، وہ کسی بھی وقت اس پر ریڈ کر سکتے ہیں، ٹونی نے کہا۔ ہاں، خالی تو کرنا ہوگا، لیکن ہم اسے ان کے لیے چوہے دان بنا کر ان کی چال ان پر ہی پلٹ سکتے ہیں، آؤ میرے ساتھ، بارکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور تقریباً دوڑتا ہوا راہداری کراس کر کے ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے کی الماری سے اس نے ایک چھوٹی سی صندوقچی اٹھائی اور اسے کھول کر اس میں سے ایک ایریل سا نکال کر اونچا کیا، اور پھر مشین کے مختلف بٹن دبا دیے۔ مشین میں سے بالکل مدھم سی گونج نکلنے لگی۔ اس صندوقچی کو اٹھائے بارکر جلدی سے واپس پلٹا اور اس نے صندوقچی باہر برآمدے میں لا کر برآمدے کے اوپر بنے ہوئے بڑے بڑے خانوں میں سے ایک پر رکھ دی۔ اب اس صندوقچی کو جب تک اوپر چڑھ کر خاص طور پر چیک نہ کیا جاتا دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ بارکر ایک بار پھر تیزی سے اپنے دفتر میں گیا اور میز کی دراز سے اس نے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر جیب میں ڈالا اور باہر آ گیا۔ آؤ اب نکل چلیں، بارکر نے کہا،
اور پھر وہ انہیں لیے ہوئے عقبی طرف بڑھ گیا۔ عقبی دروازہ کھول کر وہ باہر چھوٹی گلی میں آ گئے۔ رابرٹ، تم اندر سے دروازہ بند کر کے دیوار پھاند کر آ جاؤ، جلدی کرو، بارکر نے رابرٹ سے کہا، اور رابرٹ نے حکم کی تعمیل کی۔ گلی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے چکر کاٹ کر دوبارہ سڑک پر آئے اور سڑک کراس کر کے سامنے والی کوٹھیوں کی سائیڈ میں سے ہوتے ہوئے ان کی عقبی گلی میں پہنچ گئے۔ ایک کوٹھی کے عقبی دروازے پر پہنچ کر بارکر رک گیا۔ یہ کوٹھی بھی میں نے ایمرجنسی کے لیے حاصل کر رکھی ہے۔ اس کا فرنٹ اور ہماری پہلی کوٹھی کا فرنٹ آمنے سامنے ہے، صرف درمیان میں سڑک ہے۔ رابرٹ، چلو اندر کود کر دروازہ کھولو، بارکر نے کہا، اور رابرٹ چھوٹی سی دیوار کو آسانی سے کود کر اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ اندر سے کھلا اور وہ سب اس کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ بارکر کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا گیا اور پھر وہ سامنے کے رخ آ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر ایک ایسے کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے سامنے والی کوٹھی اور اس کا اندرونی سامنے والا حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے نچلے کمرے میں راکٹ گنیں موجود ہیں، وہ لے کر پھاٹک کی سائیڈ میں چھپ جاؤ۔ اول تو تمہارے حملے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لیکن اگر ضرورت پڑی تو میرے اشارے پر تم نے پھاٹک سے نکل کر سامنے والی کوٹھی میں داخل ہو جانا اور جو نظر آئے اسے اڑا دینا، بارکر نے اپنے 5 ساتھیوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور خود وہ ٹونی کے ساتھ کھڑکیوں کے سامنے کرسیاں رکھ کر اس طرح بیٹھ گئے کہ نہ صرف سڑک بلکہ کوٹھی کا اندرونی حصہ، لان اور برآمدہ تک صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے دفتر کی میز کی دراز سے اٹھایا ہوا ریموٹ کنٹرول نما آلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جس کمرے میں وہ موجود تھا وہاں چونکہ اندھیرا تھا، اس لیے ان کا باہر سے نظر آنا محال تھا۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ 4 کاریں کوٹھی سے ذرا فاصلے پر آ کر رک گئیں، اور پھر ان میں سے کئی افراد نکل کر کوٹھی کے گرد پھیل گئے۔ ان میں سے ایک غیر ملکی عورت بھی تھی۔ بارکر کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ باس، یہ لوگ نشانے پر تو ہیں، ٹونی نے کہا۔ نہیں، ابھی اصل شکار نہیں آیا، میرا خیال ہے وہ کوٹھی کے اندر داخل ہوگا، بارکر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور ٹونی سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی ایک سپورٹس کار وہاں آ کر رکی، اور اس میں سے جو نوجوان باہر نکلا تھا وہ بالکل عمران کے حلیے کے مطابق تھا۔ وہ غیر ملکی عورت جو ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی تھی تیزی سے اس کے قریب آئی اور وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ اتنی دیر میں ایک اور آدمی پیدل چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا اور اسے دیکھتے ہی بارکر چونک پڑا۔ اس آدمی کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ پاور لینڈ کے مشن کے دوران اس آدمی نے اسے نیچے گرا کر اس کی گردن توڑی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کی لہر سی اٹھی۔ ٹونی، یہ اس لمبے آدمی کو دیکھ رہے ہو جس نے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے؟ بارکر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یس باس، اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، ٹونی نے جواب دیا۔ تم اپنی مشین گن تیار کر لو، اگر یہ آدمی اندر نہ جائے تو تم نے اس کا شکار کھیلنا ہے۔ اس کے جسم میں مشین گن کا پورا برسٹ اتار دینا۔ اس نے میری گردن توڑی تھی اور اب میں اسے کسی صورت میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، بارکر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او باس، ٹھیک ہے، پھر میں نیچے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ باہر ہی رہے اور پھر فرار ہو جائے، ٹونی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، یہ اندر جا رہا ہے، اب میں خود اس سے انتقام لوں گا، بارکر نے کہا۔ اس وقت عورت واپس درخت کی اوٹ میں چلی گئی تھی، جبکہ عمران اور وہ آدمی سائیڈ گلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو یہ عقب سے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، بارکر نے کہا۔ ظاہر ہے باس، سامنے تو لائٹیں جل رہی ہیں، سامنے کے رخ وہ کیسے اندر داخل ہوں؟ ٹونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بارکر خاموش ہو گیا۔ اب ظاہر ہے وہ یہاں سے عقبی طرف کا خیال تو نہ رکھ سکتا تھا، اور مشین اس نے برآمدے میں رکھی تھی، اسے یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ آنے والے عقب کی طرف سے داخل ہوں گے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چونک پڑا جب اس نے عمران اور اس کے ساتھی کو چھت سے سیڑھیاں اتر کر برآمدے میں پہنچتے دیکھا۔ باس، وہ دونوں برآمدے میں آئے ہیں، ٹونی نے تیز لہجے میں کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں، بارکر نے کہا۔ اسی لمحے اس نے عمران کے ساتھی کو تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھتے دیکھا، جبکہ عمران اندر کمروں میں غائب ہو چکا تھا۔ بارکر ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا۔ عمران کے ساتھی نے پھاٹک کھولا اور پھر چند لمحوں بعد وہ عورت اور اس کے دوسرے ساتھی بھی ایک ایک کر کے کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے۔ بارکر انہیں دیکھتا رہا۔ وہ سب کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ ابھی وہ برآمدے میں ہی پہنچے تھے کہ عمران اندر سے نکلتا نظر آیا اور وہ سب برآمدے میں ہی رک کر باتیں کرنے لگے۔
بارکر نے جلدی سے ہاتھ میں موجود آلے پر لگے ہوئے ایک بٹن کو پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے ایک ہلکا سا دھماکہ سا سنائی دیا اور پورا برآمدہ یک لخت نیلے رنگ کے دھوئیں سے بھر گیا۔ وہ مارا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے بچتے ہیں، بارکر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد ہی دھواں چھٹ گیا تو انہوں نے برآمدے میں سب لوگوں کو مری ہوئی مکھیوں کی طرح ڈھیر ہوئے دیکھا اور بارکر خوشی سے چیختا ہوا واپس پلٹ پڑا۔